Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog is all about جو ابھی گردوں کی سپلائی ہونے شروع ہوئی ہے آگے پیچھے. اچھا جی, ابھی جو مینلی ٹاپک آیا ہے, کچھ لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتہ ہو, ان کے ٹک ٹاک تک ابھی یہ نہیں پہنچا, لیکن جو ابھی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اور جو اسپیشلی ہے یہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے جو جاب کی تلاش میں ہیں اور جو مطلب آفس ورک کرتے ہیں اور جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں تو وہ تو بڑے فائدے میں ہیں کیونکہ انہیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اچھا جی, اب بات یہ ہوئی کہ ایک بندہ تھا اور جو واقعہ یہ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے جو اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے, اب جو ایک بندہ تھا وہ نوکری کی تلاش میں تھا. اب اس کو ایک کال آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نوکری دیں گے. وہ وہاں پہ انہوں نے اس کو ایڈریس دیا اور وہ وہاں پہ چلا گیا اس ایڈریس پہ. اب وہ جب چلا گیا اس ایڈریس میں تو انہوں نے اس کو چائے دی. اب اس چائے میں ایسے نشاور چیز تھی جو ابھی تک اس بندے نے بتائی ہے. ٹھیک ہے, اب اس سارے معاملے کا پتہ کیسے چلا کہ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جہاں پر وہ اس بندے کو لے کے گئے, جہاں پہ سارا واقعہ پیش آیا, انہوں نے اس اچھا اب اس کو باندھا ہوا تھا اسٹیچر کے اوپر. بہت آوازیں آئیں, پورا مطلب ایک دن وہاں سے آوازیں آتی رہیں. پڑوسی جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا اس چیز سے, لیکن جب اگلا دن ہوا, جب صبح چڑھی تو انہوں نے پولیس کو کال کر لی. اس بندے نے پولیس کو کال کر لی. اس نے کہا کہ یہاں سے کل رات کی بہت آوازیں آ رہی ہیں, یہاں پہ کوئی مشکوک مطلب حرکت ہوئی ہے ایسے لگتا ہے, یا کوئی کسی کو باندھا ہوا ہے اندر. تو پولیس جلدی فوراً سے آ گئی. پولیس آئی, انہوں نے دروازہ کھٹکایا, دروازہ کسی نے نہیں کھولا. ٹھیک ہے, پولیس کے دروازہ کھٹکانے پہ کسی نے دروازہ نہیں کھولا. پھر جس طرح کہتے ہیں نا چھاپا اندر مار لیا, دروازہ وغیرہ توڑا, تو اندر وہ بندہ تھا, ایک باہر کمرہ تھا جس میں اس بندے کی آ رہی تھی آوازیں چلانے کی, بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اب انہوں نے جب دروازہ کھولا تو آگے ادھر تین بندے موجود تھے. اچھا جی, 3 بندے وہاں موجود تھے جو اس کی رکھوالی کر رہے تھے کہ وہ وہاں سے جائے نہ کہیں. اب وہ اس بندے کو انہوں نے پہلے بازیاب کیا کیونکہ وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا تھا, اور جو وہ 3 بندے تھے انہوں نے اپنے پاس مطلب ان کو قید کر لیا اپنے ساتھ اور ان کو ساتھ لے گئے. اس بندے سے سارا واقعہ پوچھا, اس کو لے گئے تھانے. اب اس بندے سے سارا واقعہ پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ جی انہوں نے مجھے بلایا چائے پر, انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کام دیں گے, میں مجبور انسان تھا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جب کہا کہ میں تمہیں کام دوں گا تو کہتا ہے میں تو لالچ میں آ کے میں نے کہا کہ ہمیں کام دیں گے تو اچھی بات ہے, میں چلا جاتا ہوں ان کے ساتھ. کہتا ہے انہوں نے مجھے جو ایڈریس دیا میں اس پہ آ گیا. اب جب میں آیا تو انہوں نے مجھے چائے پلائی, چائے میں نشاور چیز تھی کوئی. اچھا پھر کیا ہوا کہ اس کو پینے کے بعد وہ کہتا ہے میں بے ہوش ہو گیا. یہ مجھے لے آئے PWD میں جو ہے اسلام آباد PWD میں IDC میں لے آئے, ادھر کسی ہاسپٹل میں لے آئے. اور ابھی جو سامنے آیا وہ یہی آ رہا ہے کہ IDC میں لے کے آئے یا کوئی کسی شفا ہاسپٹل میں لے کے آئے, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ, شافی میں لے آئے. اچھا جی, اب کیا بات سامنے آ رہی ہے کہ جب اس کو ادھر لے کے آیا تو اس نے کہا میں نے ٹیسٹ وغیرہ کرایا ہے کہ انہوں نے گردے نکالنے تھے کہ کوئی اس کو بیماری وغیرہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہتا ہے میں نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے, میرے ٹیسٹ سارے مطلب ٹھیک آئے, نیگیٹیو آئے. کہتا ہے یہ مجھے لے آئے پھر واپس اپنے پاس. کہتے ہیں یہ ابھی کارروائی کرنے ہی والے ہیں, تب میں کہہ رہا تھا بچاؤ بچاؤ, انہوں نے میرے گردے وغیرہ نکالنے تھے. اب اس چیز میں 8 سے زائد بندے ملوث ہیں, لیکن 3 بندے ملے اور باقیوں کے 8 نہیں ملے. ٹھیک ہے, اب وہ جو بندے ہیں وہ ادھر سے بھاگ گئے, جب چھاپا پڑا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے اور وہ بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے. اور وہ جو وہاں سے بھاگ گئے تو obvious سی بات تھی کہ پولیس والوں کو اس ٹائم نہیں پتہ تھا کہ 8 بندے اور ملوث ہیں. اس بندے نے سارا کچھ بتایا. ابھی کچھ نیوز میں آئی گئی یہ بات, بھی کچھ میں نہیں آئی یہ بات. لیکن میری نوجوانوں کے لیے یہ چیز ہے کہ اگر ایسے آپ لوگوں کو کوئی بلائے تو آپ مت جائیں. اگر آپ کوئی کال کرے کہ ہاں میں تمہیں ایسے پیسے دوں گا, میں پیسے ڈبل کر دوں گا, یا کوئی بھی اس طرح کی میں تمہیں جاب دوں گا, تم مت بلائیں, کیونکہ اب یہ نیو ٹیم آ گئی ہے. پہلے بھی اسلام آباد پنڈی میں ایسا شروع ہوا تھا واقعات کہ جس میں گردے نکالنے, لوگوں کے گردے آگے بیچنے, سپلائی کرنے, آگے پیسے کمانا. کیونکہ گردہ ایک کروڑ کا ہوتا ہے, ایک گردہ 1 کروڑ کا, تو آپ حساب لگوا لیں. ٹھیک ہے, اب آج کل اس طرح کی کرنے شروع کر دی ہیں لوگوں نے, کیونکہ لوگ کیا کریں, وہ بندہ کیا کرتا ہے. آج کل جابس نہیں ملتی, جابس کی تلاش میں لوگ پریشان ہوئے ہوتے ہیں. ہاں بھئی جاب نہیں ملتی, لیکن اور آپ لوگوں کو اگر پہلے جان ہے تو تب جہاں ہے.
ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنی جان کو داؤں پہ لگا کے مت کیا کریں ایسے جو اپنے ساتھ ایکسپیریمنٹس مت کیا کریں. جیسے ہیں ویسے رہیں. اگر آپ کوئی بتاتا ہے کوئی آپ کا اپنا ہے تو آج کل تو خونی رشتوں میں اعتبار نہیں کیا جاتا اور آپ لوگ آگے پیچھے کے لوگوں کو آگے پیچھے کی کالس کو اعتبار کرتے ہیں. تو یہ اسپیشلی نوجوانوں کے لیے جو آج کل ڈھونڈتے ہیں, بچے کے پیمپر نہیں ہوتے اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں. اب بندے کے پاس جاب ہی نہیں ہے تو آگے اپنے ایکسپینسز وہ کر ہی نہیں سکتا نا. وہ اپنے ایکسپینسز کو کس طرح کرے. ٹھیک ہے. اب جو بندے ہیں گرمیوں میں یہ روتے ہیں کہ 3 لاکھ کے بل آ گئے ہیں, 3 لاکھ کے بل آ جاتے ہیں. مطلب ادھر تو پہلے بات ہے کہ بجلی اگر ہم یوز کریں گے نا 1 لاکھ تو 2 لاکھ ہم پہ ٹیکس ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ بات نا ہمارے ملک میں اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ملک جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. مطلب لوگ آگے ترقی کر رہے ہیں اور ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے واپس سے. یہ سب چلتا ہے اور لوگ پھر کیا کر سکتے ہیں, بیچارے ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور جو لوگ بہکاتے ہیں انہیں وہ چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ. میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کال آئے, کچھ بھی آئے, آپ لوگ مت سنیں وہ کال, آپ بس بند کر دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو اپنی جان داؤں پہ لگانے کی اور بلا وجہ آپ چلے جاتے ہیں. اور آج کل اس طرح کے تو گروپس ویسے ہی آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگوں کو میرا بلاگ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور میری سبسکرائب بھی کر دیا کریں. 99% میرے چینل پہ جو سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ نیو ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے. ٹھیک ہے. سبسکرائب کر دیں, لائک کریں, شیئر کریں, اچھا سا کمنٹ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اور ایسے لوگوں سے بچ لیں پلیز. اور نوجوانوں کے لیے تو خاص یہ میسیج ہے کہ جو لوگ کال شال کرتے ہیں ان کی کال مت سنا کریں. ٹھیک ہے. یہ ان نون نمبر سے جو کال آتی ہے تو میں تو اٹھاتی ہی نہیں ہوں. پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہوتا ہے جن کی کال اٹھا لیتے ہیں. میں تو کالز نہیں اٹھاتی جو ان نون نمبر سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لڑکیاں ہیں وہ تو بالکل ایسی کالز مت اٹھایا کریں ان نون نمبر سے کہ آج کل لڑکیوں کو بھی بہت ٹریپ کیا جا رہا ہے. اور ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں, تب تک کہ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.